دولت مند ہونا کوئی عیب نہیں ہے، دولت پرست ہونا عیب ہے۔ ذرا غور کر لیں گے، دولت مند ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ بعض ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو بس ایسا ہے، دنیا میں لگے ہوئے ہیں اور یہ اس میں ہزاروں عیب بھی ہم نکالتے ہیں۔ نہیں عزیزوں، اگر حق حلال کی کمائی ہے تو اسلام نے کبھی منع نہیں کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ توجہ کریں کہ میں باریکی کی طرف جانا چاہتا ہوں، بیدار ہو کر ایک سلوات پڑھ دیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ دولت مند ہونا نہ کوئی عیب ہے نہ کوئی کمال ہے، لیکن بعض لوگ دوسرے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دولت جو آتی ہے نا یہ وہ نقص ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ نقص دولت مند ہونا نہیں ہے بلکہ دولت پرست ہونا ہے۔ اب کمال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نہ ہونا ہے، یعنی دولت پرست نہ ہونا ہے۔ اب اس کی مثال اگر اسلام میں ڈھونڈنے نکلیں گے تو وہ یہ ملے گی، جناب خدیجہ الکبریٰ دولت مند تھی، دولت پرست نہیں تھی۔ یعنی جناب خدیجہ الکبریٰ کی ذات آپ نے دیکھا تاریخی اعتبار سے دولت مند تھی، اور دولت کا کوئی حساب و کتاب نہیں ملتا، بہت زیادہ کبھی پھر مفصل رہی گفتگو۔ یہ باقاعدہ میں سمجھتا ہوں یہ موضوعات ویسے تو یہ ہونے چاہیے، یہ موضوعات پورا ہمارے پاس 2.25 مہینے ہیں نا، یہ خاص خاص موضوع رکھے جانے چاہیے۔ میں نے اپنے طور پر حضرت عمار یاسر پر پوری مجلس پڑھی ہے اس سے پہلے، اسی طرح سے حضرت سلمان فارسی پر پوری مجلس پڑھی ہے، یہ اسی طرح سے عمار یاسر، مقداد ہیں، کمبر ہیں، ابو ذر ہیں، کمیل ہیں، ٹھیک ہے، زرارہ ہیں، محمد ابن مسلم ہیں، یہ ایسے مولا کے چاہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ابو بصیر ہیں، یہ وہ گمنام سپاہی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی قربان کر کے ہم تک معرفت محمد و آل محمد کو پہنچایا۔ یہ ایسے شخصیات پر گفتگو باقاعدہ ہونی چاہیے۔ جناب خدیجہ جن کا پورا مال، چلے بات آ گئی ہے تو بیدار ہے تو میں ایک چیز کو بیان کروں، بیدار یقیناً ہے، یہ جملہ ذرا قیمتی ہے، میں ہر جگہ پڑھتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، ذرا اس چیز کو محسوس کیجئے گا کہ آج تک ہم نے یہ سنا تو ہے نا کہ بی بی دولت مند تھی، دولت پرست نہیں تھی، بہت دولت تھی، بہت دولت تھی، لیکن اس کی طاقت ذرا میں آج آپ کے خدمت میں بیان کروں، طاقت کیا تھی جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت۔ اور یہ روایت میں نے کہا ہے کہ میں صرف 10 ماہ رمضان کو پڑھتا ہوں، کیونکہ بی بی کی شہادت ہے یا وفات ہے، اس دن صرف پڑھتا ہوں۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جب تک خریدار نہ ہو، دکھانے والا جو رکھنے والا مال ہے وہ دیتا نہیں ہے۔ تو اگر بیدار ہے تو میں دینے جا رہا ہوں کہ بہت قیمتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر مسجد میں یہ روایت لکھی ہونی چاہیے، ہر امام بارگاہ میں یہ روایت لکھی ہونی چاہیے، اور یہ میری نہیں ہے، پیغمبر کی روایت۔ اور کہیں گے میں آپ کو اس کے بعد بھی دکھا بھی سکتا ہوں، الحمدللہ جتنا پڑھتا ہوں اس کو ذمہ داری سے پڑھتا ہوں اور مطالعہ کر کے پڑھتا ہوں، کاپی پیسٹ نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ مسئلہ یہی جناب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، درود پڑھ محمد، روایت پر غور کیجیے گا، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ۔ اللہ اکبر، سمجھ گئے؟ ما قام الاسلام، اسلام قائم ہی نہیں ہوا، اسلام اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہیں ہوا، مگر یہ ہے کہ اللہ بسیف علی و ثروت خدیجہ، 2 چیزوں سے اسلام اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا ہے، جو پوری دنیا میں اس وقت، اور یہ اسلام کو سمجھنے کے لیے بھی پہلے یہ ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ اسلام ہے کیا۔ تو قرآن کی آیت یہ کہتی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اس وقت دنیا کے اندر ہزاروں ادیان موجود ہیں، لیکن اللہ کا پسندیدہ
پسندیدہ دین فقط اسلام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کا صرف پسندیدہ دین کیا ہے؟ ذرا باہر بیٹھنے والے بھی، ٹھیک ہے، ویسے موسم تو بہت اچھا ہے، گرمی تو نہیں ہے، لیکن ذکر جب گھر سے یہاں تک آ جاتے ہیں کوشش کیا کریں کہ مجلس کی زینت بھی بنا کریں۔ میں ایسے میں یہ کہتا ہوں کہ بعض دفعہ یہ ہے کہ ہوتا ہے نا کہ آج کل تو یہ بھی آ گیا ہے نا جی، آج کل مجلس میں نہیں گیا جی، ہم نے مجلس گھر میں نیٹ پر ہی سن لی تھی، کیونکہ موبائل پہ آ جاتی ہے، تو فلاں صاحب کو ہم نے سن لیا تو ہم نے 2-4 مجلسیں سن لی، بس اصل مقصد سننا ہے نا۔ تو یہ سوچ بھی ہے، جیسے میں کل کی سوچ کو بھی کیا تھا رد کہ جو لوگوں کی بنی ہوئی ہے سوچ، اس کو یاد رکھیں گے نا، یہ جو بہت ہی جزئی سوچ بن چکی ہے کہ جی اسی مجلس میں جاؤ جس میں کچھ ملے۔ تو میں نے کل اذان کی بھی مثال دی تھی، نماز کی بھی مثال ہے، وقت کم تھا اس وجہ سے میں نے زیادہ کئی ایک مثالیں ہیں۔ میں نے کہا نا کہ اذان بھی تو وہی ہے، نماز بھی تو وہی پڑھ رہے ہیں جو آپ بچپن سے پڑھ رہے ہیں، بھی وہی رکوع ہے، وہی سجدہ ہے، 20-25 سال پڑھ لی، اب نماز کو تبدیل کرو، بھی کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ذکر ایسا باکمال ہو تو اسے بدلا نہیں جاتا، ذکر باکمال ہو تو پھر بدلا نہیں جاتا۔ تو یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو نیٹ پر سن لیتے ہیں یا تھوڑا سا آ کر بھی کسی وجہ سے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ مجلس کی زینت ہے، قریب ہونا ہے، یہ ذکر سننے سے بہت زیادہ، ہاں جس کو بیچارے کو ہو سکتا ہے کوئی مشکل بھی ہو سکتی ہے کسی وجہ سے، کسی کے انتظار میں کوئی بھی ہے تو اس کو تو نہیں، لیکن جو گھر سے واقعا مجلس ہی سننے کے لیے آیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فرش عذاب پہ آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو روایات جو بتاتی ہیں کہ چہاردہ معصومین خاص طور پر جیسے روز عرفہ کے بارے میں ملتا ہے کہ روایت کے جملے ہیں کہ اللہ اپنی خاص روز عرفہ والے دن جو رحمت خاصہ ہوتی ہے وہ عرفہ کے مقام پر حاجیوں پر بعد میں ڈالتا ہے، جو عرفہ کربلا میں کرتے ہیں ان پر پہلے ڈالتا ہے۔ یہ روایت کے جملے ہیں۔ تو آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جو امام بارگاہ کے اندر بیٹھے ہیں وہ مولا کے زیادہ قریب ہو کر بیٹھے ہیں یا باہر زیادہ قریب؟ صرف اتنا سا دیکھ لیں، بس میں کچھ نہیں کہتا، صرف اپنے اندر ایک محسوس کریں گے کہ قریب کون ہو کر کس طرح سے بیٹھ رہا ہے۔ باقی کانوں میں آواز تو آ رہی ہے، اگر یہی آپ گھر میں بیٹھ کر سن سکتے تھے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ جو سوچ ہے نا کہ گھر میں بیٹھ کر بھی ہم سن لیں، تو مجلس تو ہم نے سن لی ہے نا۔ تو بھائیوں سے اتنا ہی مجھے بتا دیں، آپ کے پاس یہ جدید وسائل آ گئے، آپ انٹرنیٹ چلانے لگے، لیکن اگر خود امام نے بھی آپ کو جنت میں کہا کہ جنت میں آپ جا نہیں سکتے، جیسے آپ سنتے تھے نا دیکھتے تھے، ایسے ہم بھی آپ کو میڈیا پر دکھا دیتے ہیں یہ جنت رہی، یہ کیا ہے اس کے غلمان رہے، یہ حوریں رہی، یہ سلسبیل رہی، یہ حوض کوثر رہا، یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہو، جا نہیں سکتے۔ پلٹ کر اگر آپ نے کہا کہ مولا کیوں جا نہیں سکتے، ہم تو ذکر سنتے تھے پھر کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا جب کل میرے ذکر میں آئے ہوتے تو آج ہم بھی جانے کی اجازت دیتے، کیونکہ جانے کی اجازت۔ جزاک اللہ، زندہ و سلامت رہے۔ بندہ حقیقت کی کچھ نظری فکر عام لوگوں سے ہٹ کر اسی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ عام یہی چیز بن جاتی ہے نا۔ پھر اسی طرح سے ہماری مجلسوں کے حوالے سے بہت زیادہ اب ہمارے لوگ بھی کہنے لگے کہ جی ایسی مجلسیں اتنے جلوس نکالنے کا کیا فائدہ، لوگ اتنے ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں لوگوں کی زندگی معطل ہوتی ہے۔ تو ہم یہ انہیں سمجھانا چاہتے ہیں ہم کب معطل کر رہے ہیں؟ ہم نے تھوڑا کیا ہے معطل، یہ تو جن کی ذمہ داری ہے وہ معطل کرتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے۔ ہم تو آپ دیکھیں ہمارے ایران عراق میں جتنی ہو رہی ہیں لوگ زیارات پہ، آپ نے نہیں دیکھا ویڈیو میں، ایک طرف ٹریفک چل رہی ہے ایک طرف سے لوگ مشی کر رہے ہیں، تو آ رہے جا رہے ہیں، تو ہمارے بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی فکر جو غلط ہو جاتی ہے کہ بعض دفعہ دوسروں کے عیب بھی ہم اپنوں والوں میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہے۔ تو ایک فکر ہے بہرحال الگ سے، تو ان چیزوں کے اوپر بھی ذرا توجہ کر دی جائے۔ تو خیر بہرحال درود پڑھیں، میں گفتگو کو تو آج کی مجلس کا تحفہ دینا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ جو محبت سے آئے ہیں وہ یہ تھا کہ جناب خدیجہ کے بارے میں کیا تھا، ذہن میں تو ہے نا بات، ما کامل اسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کتنے بھی ادیان ہیں جو بھی ہیں، چاہے سماوی یا غیر سماوی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ہیں یا بندوں کے بنائے ہوئے ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں ان میں سے صرف اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام۔
اور وہ اسلام اپنے پاؤں پر کیسے کھڑا ہوا، ما قام الاسلام، یعنی اسلام کس طرح سے قائم ہوا ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ اسلام پہلے نفی ہے، ما اسی طرح سے جیسے لا ہوتا ہے نا، تو یہاں پر یہ ہے کیونکہ ماضی استعمال ہو رہا ہے تو ماضی کے اوپر لا نہیں آتا، ما آتا ہے، تو یہ گرامر کے اعتبار سے تو ما قام یعنی لا قام جیسے ہے، تو لا قام ما قام الاسلام، اسلام بڑا ہی نہیں ہوا، یعنی اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہیں ہوا، جیسے لا الہ کوئی نہیں ہے، اسلام بھئی آپ دیکھیں تو صحیح بڑے سورما گزرے ہیں، اسلام کی تاریخ میں بڑے بڑے نام دنیا کہتی ہے اور بہت بہت ناموں سے القاب سے پہچانے جاتے ہیں، ان کے نام رکھ لیے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ قرآن میں یا نبی کی زبان میں کوئی ایسے ان کے لیے کچھ الفاظ ہمیں نہیں ملتے، تو یہ ہے کہ ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ۔ اب اگر پہچاننا ہے کہ جناب خدیجہ کی دولت اور ان کی ثروت کا مقام کیا ہے، طاقت کیا ہے، تو پھر دور جانے کی ضرورت نہیں، پہلے سیف علی کو سمجھا جائے، توجہ فرمائیں گے بیدار ہو کر، پہلے بے سیف علی، علی کی تلوار کو سمجھا جائے کہ علی کی تلوار میں طاقت کتنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، علی علیہ السلام کی تلوار میں طاقت کتنی ہے، جب علی کی تلوار سمجھ میں آئے گی پھر سمجھ میں آئے گا جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت کی طاقت کتنی ہے، تو اب اسی طاقت کو سمجھنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اسی کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، میرے مولا کے بارے میں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ضربت علی کی یوم الخندق، خندق کے مقام پر افضل من عبادت ثقلین، یہ ثقلین کو پہلے بیان کیا جائے، ثقلین کسے کہتے ہیں، اگر میں اس کو گننے بیٹھوں تو گن میں بھی نہیں سکتا، آپ اس سب تک نہیں پہنچ سکتے، ثقلین میں چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، ستارے بھی ہیں، فرشتے بھی، گھبراہٹ نہیں ہے، فرشتے بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، یہ سب کے سب، یعنی اگر سمیت کے کہوں ما سوی اللہ سب ثقلین میں ہیں، اور پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں ضربۃ علی، علی کی آج کی ضربت، اللہ اکبر، یوم الخندق، یہ خندق کے مقام پر یہ علی کی ایک ضربت۔ اچھا پھر ذرا ماشاءاللہ اہل علم تشریح فرمائے، یہ تلوار جو چلتی ہے یہ فروع دین میں کون سا مقام رکھتی ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، جہاد کے ساتھ ہے نا، تو آپ جب گنتے ہیں فروع دین، نماز، روزہ، حج، زکات، خمس اور اس کے بعد جہاد، کون سا نمبر آ گیا، چھٹا، اور پھر آپ دیکھیں تو صحیح فروع دین کا چھٹا مقام ہے، یہ فروع دین بھی ہے، اصول دین بھی نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں، معرفت کی بات نہیں ہو رہی، صرف یہ فروع دین کی وہ بھی چھٹا مقام ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ علی ساری زندگی کی جتنی ضربتیں ہیں، توجہ فرمائیں گے، یعنی علی کی زندگی کی جتنی ضربتیں ہیں سب کو بھی جمع نہیں کیا، بلکہ ایک ضربت میں کتنا وقت لگتا ہے، ذرا دیکھیے گا، ایک ضربت یہاں سے اٹھی یہاں تک آئی، اس کو ایک ضربت کہا جاتا ہے، علی علیہ السلام کے ہاتھ کی ایک حرکت، علی علیہ السلام کے ہاتھ کی ایک حرکت یعنی ضربت، یعنی ایک حرکت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اب مجھے سوچ کر بتاؤ علی کا پورا جہاد کیا ہوگا، علی کا جہاد کیا ہوگا، علی کی زکات کیا ہوگی، سمجھ میں آیا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، یہ جو آیتیں آتی رہی ہے یہ زکات بتاتی رہی ہے، آپ سے تو مقابلہ جہاد میں نہ ہو سکا، زکات میں کیسے ہوگا؟ حیدری اب آپ نے محسوس کیا، اور پھر میرے مولا کی نماز، اللہ اکبر، کبھی یقین یعنی ماحول اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے خاص، جس وقت پورا دماغ تازہ ہو کہ جس انداز میں میرے مولا کی نماز کا، روایت کے صرف جملہ میں بتاؤں، روایت کا جملہ ہے، جس معرفت کے ساتھ علی علیہ السلام نے پوری نماز نہیں
کہا صرف اللہ اکبر. یہ تو اللہ اکبر ہم بھی تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں نا, نماز چہرے تشریف فرما ہے, ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں نا. روایت کے جملے ہیں جس معرفت کے ساتھ علی علیہ السلام تکبیرۃ الاحرام کہتے تھے نا, کسی اور کو وہ نصیب ہی نہیں ہوا. یعنی وہ مقام علی علیہ السلام کا جو معرفت والا صرف اللہ اکبر کہنا, وہ اعلیٰ مقام تھا جو کسی دوسرے کے, کیونکہ ہم الفاظ صرف دہراتے ہیں, وہ ذات کے سامنے ہائے ہائے کبھی پھر صحیح اس کے حوالے سے, لیکن عجیب ہے بہرحال. تو یہ ہے کہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کی تلوار کو اندازہ کیا کہ اللہ بسیف علی, یعنی علی علیہ السلام کی تلوار. اب جب تلوار کا جو مقام سمجھ میں آیا ہے, وہی آپ کو جناب خدیجہ کبریٰ کے وراثت کا اور ان کے ورثے کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ان کی دولت تھی اس کی طاقت وہی ہے, کیونکہ ایک ہی پلڑے میں رکھا گیا ہے الا بسیف علی و سربت جناب خدیجہ کبریٰ. یہ جب کہا جا رہا ہے تو جب علی علیہ السلام کی تلوار سمجھ میں آئی تو تب جا کر سربت جناب خدیجہ سمجھ میں آئے گا. اب سمجھ میں آیا جناب خدیجہ کبریٰ کا مقام کیا ہے, جس کا مقام ایسا مقام ہے. اسی وجہ سے یہ ہے ان 5 ہستیوں میں سے کائنات میں سب سے برگزیدہ 5 ہستیاں ہیں. خواتین میں 5 ہستیاں ہیں, ان میں سے ایک جناب خدیجہ کبریٰ ہے. یہ مقام ہے جناب خدیجہ کبریٰ کا. اور پھر اگر جاننا چاہیں تو وہ یہی ہے کہ جناب خدیجہ کی فقط دولت ہی کام نہیں آئی, اولاد بھی کام آئی ہے. بی بی نے اپنی دولت بھی دین پر قربان کر دی, اپنی اولاد بھی دین پر قربان کر دی. جب کسی سے پوچھا گیا نا کہ جناب خدیجہ اور حضرت ابو طالب کو وہ مقام کیوں نہیں دیا جاتا, تو جواب یہی ملتا تھا, کہا یہ فاطمہ کی ماں ہے, وہ علی کا باپ ہے, اس وجہ سے یہ مقام نہ ملا. اور عزاداروں یہی ان کے دلوں میں یہ جو آگ حسد کی جلتی رہی تھی نا, جو کبھی بدر میں تھی کبھی احد میں جلتی رہی, اسی کا بدلہ کربلا میں لیا گیا.